اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل دعا وظیفہ میں۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو عمل لے کر آئی ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت ہی مجرب، بہت ہی زبردست گارنٹیڈ عمل ہے، میرا خود کا کیا ہوا عمل ہے، اور وہ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی 3 مقاصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 مقصد اپنے ذہن میں رکھ کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہت زبردست عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ہی دن کے عمل سے فرق پتہ چل جائے گا، آپ کو وہ چیز مل جائے گی جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہو یا مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں کا خیال رکھنا ہے کہ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی ذات سے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے وظیفہ کر کر کے ہم تھک گئے تو ہمارا مقصد نہیں پورا ہوا، اس میں یقیناً ہمارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، اور ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے مایوس مت ہوا کریں اور یقین رکھ کر مانگا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ، لیکن یہ عمل گارنٹیڈ ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خود کا کیا ہوا عمل ہے، میں خود کرتی ہوں یہ عمل بسم اللہ کا، کہ تقریباً بہت سارے وظائف میں کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اتنا یقین ہے کہ بسم اللہ کے عمل سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ عمل بہت زبردست ہے، ضرور کیجئے، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں آپ، اور 3 مقصد آپ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے توجہ سے سنیں۔ یہ نوافل والا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، نفل نماز کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ ٹائم آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں، جو بھی نفل نماز کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ یہ عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی دن کا عمل ہے، چاہے تو آپ اسے 3 دن کر لیں۔ ٹھیک ہے، 3 دن لگاتار کر لیں، اور اگر ایک دن میں آپ کا مقصد نہیں پورا ہوتا تو 3 دن تک لگاتار اس عمل کو کریں۔ ٹھیک ہے، اب پہلے دن جس ٹائم پر آپ نے عمل شروع کیا، آپ باقی 2 دن بھی اسی ٹائم پر یہ عمل کریں گے، اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ، اس میں وضو کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے جان نماز بچھا کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے 1000 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھیں، 3 مرتبہ دعا مانگنے کے بعد پڑھیں، اور جب آپ دعا مانگ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے 1000 مرتبہ پڑھی، پھر 2 نفل پڑھے، پھر آپ نے اسی طرح دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد پھر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پھر آپ نے جب 1000 مرتبہ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر 2 نفل پڑھ لیے، 4 نفل آپ کے ہو گئے 2 سلام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے دوبارہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 بار پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ کی تعداد جو ہے وہ 3000 ہو چکی ہے، اور آپ 2 رکعت نفل نماز جو ادا کر رہے ہیں وہ 3 سلام ہو جائیں گے اور 6 نفل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا ساتھ ساتھ مانگی جائے گی۔ ہر 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد اپنے 3 مقاصد کے لیے دعا کی جائے گی، اور پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1000 بار پڑھا جائے گا، اور پھر 2 نفل نماز ادا کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تعداد ہے 12000 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 12000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، اور نفل نماز جو ہے وہ آپ کے 12 سلام بن جائیں گے اور 24 رکعتیں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، 12000 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 24 رکعت نفل نماز ہو جائے گی، اور 12 سلام کے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور 12 مرتبہ ہی بیچ میں آپ کی دعا ہوگی، اور پھر جب آپ کی ٹوٹل عمل پورا ہو جائے گا
پھر اینڈ میں آپ نے لمبی یعنی کہ تھوڑی دیر تک دعا کو مانگنا ہے، کم از کم 15 منٹ تک اپنی دعا مانگیں۔ 3 مقاصد کے لیے یہ عمل آپ نے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک دن کا عمل ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد پہلے دن میں پورا نہیں ہوتا تو آپ اسے باقی 2 دن اور مزید کریں، یعنی ٹوٹل 3 دن تک یہ عمل آپ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، جائز ہو اور آپ کے حق میں بہتر بھی ہو، تو آپ کو ضرور مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ ورنہ جو چیز کئی بار ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ ہمیں اس کا بہترین نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، تو آپ مایوس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور یا میں آپ سے اجازت چاہوں گی، میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ فی امان اللہ۔